اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز آج ہم بات کرتے ہیں ٹیبلٹ نوویڈیٹ 500 ملی گرام کے بارے میں۔ نوویڈیٹ ٹیبلٹ کے بارے میں ریویو کریں گے۔ ٹیبلٹ نوویڈیٹ کے یوزز کیا ہیں، ڈوز اینڈ سائیڈ افیکٹ کیا ہیں، اس کے علاوہ کون سے لوگ اس ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے اور کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے۔ نوویڈیٹ ٹیبلٹ ایک بہترین اینٹی بایوٹک ہے۔ تو ویورز اس ویڈیو میں آپ کو نوویڈیٹ ٹیبلٹ کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن ملے گی۔ تو ویورز ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس کے بارے میں جان سکیں۔ جی ہاں، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میڈیسن یا دوائیوں کے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ٹیبلٹ نوویڈیٹ کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس کے اندر جو دوا ہے سپروفلوکساسین ہے۔ سپروفلوکساسین کا تعلق فلوروکونولون کلاس سے بلانگ کرتا ہے۔ سپروفلوکساسین بیسیکلی بیکٹیریل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے، جس طرح سے کوئی بھی ہمارے جسم میں کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کرتی یہ ہے کہ بیکٹیریا کے ڈی این اے کو ڈیمیج کر دیتی ہے، ان کی گروتھ کو روک دیتی ہے۔ اس طرح انفیکشن آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، کل ہو جاتا ہے۔ تو ویورز آپ بات کرتے ہیں اس کے یوزز کے بارے میں کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ٹیبلٹ نوویڈیٹ کو زیادہ تر UTI یا یورینری ٹریک انفیکشن میں یوز کیا جاتا ہے۔ چھوٹے پیشاب کی نالیوں میں کوئی انفیکشن ہو جائے، گردے کے انفیکشن میں یا مثانے میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ آپ کے پیٹ کے انفیکشن میں، آپ کو ڈائریا ہو گیا ہو، لوز موشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ سپروفلوکساسین کو ریسپریٹری ٹریک انفیکشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سانس کی نالیوں کا انفیکشن جس سے برونکائٹس کہا جاتا ہے، اس میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نمونیا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سپروفلوکساسین کو اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشن اور لوور ریسپریٹری ٹریک انفیکشن میں یوز کیا جاتا ہے۔ معدے اور آنتوں کے بیکٹیریل انفیکشن میں بھی یہ بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹائیفائڈ فیور میں بھی یوز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کو کان کے انفیکشن میں اور سائنس کے انفیکشن میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ہڈیوں اور جوڑوں کے انفیکشن میں یوز کرائی جاتی ہے۔ سکن اینڈ سافٹ ٹیشو میں بھی سپروفلوکساسین کو یوز کیا جاتا ہے۔ گونوریا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کے بارے میں۔ اس کی 3 ٹائپس فارمولیشن آتی ہیں، ٹیبلٹ فارم میں بھی آتی ہیں، سیرپ فارم میں بھی آتی ہیں اور انجیکشن فارم میں بھی آتی ہیں۔ ٹیبلٹ نوویڈیٹ 500 ملی گرام میں بھی آتی ہے اور 250 ملی گرام میں بھی آتی ہے۔ نوویڈیٹ ٹیبلٹ کی ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو کیلشیم والی کوئی بھی چیز یوز نہیں کرنی۔ دودھ، دہی وغیرہ اگر آپ نے لینی ہے تو 4 گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھنا ہے۔ ٹیبلٹ نوویڈیٹ 500 ملی گرام ایک صبح اور ایک شام کو لے سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سائیڈ افیکٹ کے بارے میں۔ جیسا کہ یہ ایک اینٹی بایوٹک ہے، اس سے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو ایبڈومینل پین ہو سکتی ہے، لوز موشن ہو سکتے ہیں، نوزیا ہو سکتا ہے، ہیڈ ایک ہو سکتی ہے، آپ کو ڈیزنس ہو سکتی ہے اور جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ پریکاشن کی بات کریں تو پریگننٹ وومین اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں اور دودھ پلانے والی مائیں بھی اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جن کو گردے کا پرابلم ہے، ایپیلیپسی ہے، تو وہ بھی اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں، اور جن مریضوں کو اس ٹیبلٹ سے الرجی ہے وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں۔ اس میں ضروری یہ ہے کہ اس کا ہر مرض کے لیے استعمال مختلف ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر جتنے دن کے لیے اور جتنی مقدار کے اندر ریکمینڈ کرتا ہے اس کو لینا چاہیے۔ جتنے دن تک ایڈوائز کرتا ہے اتنے دن ہی لینی چاہیے تاکہ وہ بیکٹیریا انفیکشن مکمل طور پر ختم ہو سکے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نوویڈیٹ ٹیبلٹ کی انفارمیشن مل سکے۔ کوئی بھی میڈیسن ہو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں، کیونکہ میڈیسن سے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھی کچھ انفارمیشن ٹیبلٹ نوویڈیٹ کے بارے میں۔ تو ویورز امید کرتا ہوں انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔